بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج دو چار چیزیں ایسی ہیں کہ میرا خیال تھا کہ اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے۔ ایک تو خیر حدیبیہ پیپر ملز کے بارے میں حکومت نے طے کیا ہے کہ اس کو دوبارہ کھولا جائے۔ یہ کوئی ارلی 90s میں جو تھا یا لیٹ 80s میں یہاں پہ شریف خاندان نے اپنی ایک پیپر مل بنائی تھی، حدیبیہ پیپر ملز۔ تو اس سلسلے میں ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی جو کہ قانونی طور پہ تو اس میں کوئی گرفت نہیں آتی تھی، لیکن آیا وزیر اعظم کو بھی ایسی فیسلٹی کو استعمال کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے۔ یہ ایک دوسری بحث ہے۔ میرے نزدیک قوانین میں کتنی نرمی کیوں نہ ہو، یا جو ایمنیسٹی اسکیمز ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب نے 2003 میں اس کا فائدہ اٹھایا تھا، یہ ہمارے لیڈرز کو نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ میرا اپنا ذاتی ہے، لیکن قانونی طور پہ جائز ہے، یس جائز ہے۔ عمران خان صاحب نے ایمنیسٹی اسکیم میں اپنے آپ کو منوایا۔ تو حدیبیہ پیپر ملز میں جو پیسے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس زمانے میں قانون بنا تھا جو بڑا عرصہ 20-22 سال 23 سال وہ قانون رہا، بلکہ میرا خیال ہے حال ہی میں شاید اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، وگرنہ 2-3 سال پہلے تک بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اور یہ شاید تبدیلی بھی مسلم نون کے آخری دور میں خود ہی آئی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جو پیسہ بھجوائیں گے ڈالرز میں، فارن ایکسچینج کی کمی تھی تو اس میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ حدیبیہ پیپر ملز کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی تو اس میں پیسہ کے منی ٹریل کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ڈالر جب آئیں گے تو اس کے اوپر کوئی اس پہ سوال نہیں ہوگا۔ پاری دنیا میں اس کا شور و غوغا بھی مچا۔ بہرحال دوبارہ اب یہ کیس کھلے گا تو اس پہ بھی تفصیل بحث ہوگی، کیونکہ یہ کیس جو ہے مشرف کے دور میں بنایا گیا تھا اور پھر اس کو شلف کر دیا گیا تھا، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، اور پھر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ معاملہ فہمی ہو گئی تھی۔ شریف خاندان صاحب ایک سمجھوتا کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور کیس بھی سارے کھڈے لائن لگ گئے تھے۔ ایسے ہی ہے جیسے چودھری شجاعت صاحب وغیرہ کے خلاف جو کیسز تھے وہ کھڈے لائن لگ گئے۔ ابھی وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان کو کہیں کسی کیس کو بند کیا جا رہا ہے، کسی کو کھولا جا رہا ہے۔ پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں تھا، تو جب حکومت آئی عمران خان صاحب کی تو انہوں نے سوچا کہ اس کیس کے اوپر، یا شاید اس سے پہلے میرا خیال میں پچھلا دور تھا ساکھو نثار صاحب کا یا کوئی، بہرحال مجھے ٹائم کا اس وقت اندازہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی گئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس یہ کیس لگا تھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اگر گنتی کے کوئی اچھے ججز تلاش کریں 5 یا 10 تو قاضی فائز عیسیٰ ان میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، جو کردار کے لحاظ سے، جو کریکٹر کے لحاظ سے، جو قانون کی بالادستی کے لحاظ سے، جو آئین کی حرمت کی پاسبانی کے لحاظ سے، اور پھر جو نہ دباؤ میں آنے والے ہیں، انتہائی دلیر، اور نہ کوئی ایسا پرسنل ذاتی بیگیج ہے کہ جس کی کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہو، کوئی کرپشن کی کہانی ہو کہ وہ سر تسلیم خم رکھے۔ چنانچہ وہ خم ٹھوک کے کھڑے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ میں تو کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ خوش آمدی جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی کرنے والے ہیں۔ تو حدیبیہ پیپر ملز کو انہوں نے میرٹ میں بند کر دیا کہ ٹائم بارڈ ہے اور اس کو نہیں چلایا جا سکتا۔ پتی حکومت کو کون سی جادوگری کری گئی، اور پھر سپریم کورٹ کی کتنی بے حرمتی ہوئے گی کہ جب وہ کیس دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، چلو دیکھ لیتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے ٹیلی فون کالز ہیں، یہ ڈرامہ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکمران کب کرتے ہیں؟ جب پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، وزیر اعظم کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک چکی ہے، اور سرکتی اب نکلتی جا رہی ہے۔ یہ بدحواسی ہوتی ہے، مشرف نے بھی کیا، یہ بھٹو صاحب نے بھی کیا، یہ صدر اسحاق خان نے نواز شریف صاحب کو 1993 میں نکالا تھا، تو ان کی جو تقریر تھی مجھے آج تک یاد ہے۔ پھر مشرف صاحب جب ایگزائل پہ گئے تھے نواز شریف صاحب، تو جو تقریر کی تھی ان کا خیال ہے میں قوم کو کنونس کر لوں گا، صاف پتہ چلتا تھا کہ چھکے چھوٹے ہوئے ہیں، ہوائیں اڑ رہی ہیں اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اسحاق خان بڑے معزز آدمی تھے، محترم آدمی تھے، لیکن وہ اس تقریر کے اندر وہ بالکل حواس پاختہ تھے۔
پھر مشرف صاحب نے ہر جمعرات کو کہا جی کہ میں پریس کے سامنے ایسے ہی آؤں گے، عمران خان صاحب چنے لوگ آئیں گے، سوالات کریں گے. تو آج سنا عمران خان صاحب کے بارے میں بھی مریم اورنگزیب کا تبصرہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور شاید حقیقت بھی یہی ہو کہ ایک وین جو ہے وہ 15-20 بندے کالرز کو لے کے تو وزیر اعظم ہاؤس جا رہی تھی، تو ایک کمرے میں بٹھا کے ان سے کالز کروانی تھی اور وزیر اعظم نے جواب دینا تھا. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، خود فریبی کا شکار ہونا، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ حکومت جو ہے اس کی سب سے بڑا جو بحران کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. یہ حکومت کو 3 مہینے میں پتہ چل جانا چاہیے تھا، اگر ان کے پاس اتنی قابلیت ہوتی کہ ان کو یہ پتہ چلتا کہ یہ اس قابل نہیں ہے حکومت چلا سکیں، تو خدا گواہ ہے کہ یہ حکومت چھوڑ دیتے. یہ 3 مہینے میں کیا ان کو 3 سال میں بھی یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ حکومت کو چلا سکے. میں کہتا ہوں کہ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے انسان کی. ایک ہوتا ہے کہ انسان نالائق ہو، ایک ہوتا ہے اتنا نالائق ہو کہ اس کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ نالائق ہے. یہ حکومت کی 4 حرفی کہانی ہے. چنانچہ حکومت جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، یہ جو لوگوں کے سوالات جوابات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، پریس کانفرنسز کرتے ہوئے شاید ہم ڈنگ ٹپا جائیں. یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں اس کو چھوڑیں کہ آپ عبرت کا نشان بن چکے ہیں سارے ضمنی انتخابات میں. اس پہ بحث نہیں ہے. بحث ہے کہ آیا آپ کیمپین چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے. سلیکٹرز کو کہو کہ یہ سروے کرائیں آپ کے بارے میں. میں پھر کہتا ہوں ISI کو کہیں کہ وہ آپ کے بارے میں سروے کرائے. آپ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں جب جائیں گے تو وہ حال تو نہیں ہوگا جو مشرف کے امیدواروں کا 2008 میں ہوا تھا، جس میں چوئی شجاع سے اکثر کہتے ہیں لال مسجد جیسے حالات جو پیدا ہوئے تھے اس کے بعد ہم کیمپین میں نہیں کر سکے تھے. کئی سیاسی جماعتیں کئی دفعہ کیمپین نہیں چلا سکی. مجھے یہ خدشہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بغیر سیکیورٹی کے کیمپین نہیں چلا سکے گی. عمران خان صاحب نے اتنے اپنے دشمن پیدا کر دیے ہیں کہ کسی دوست نے بھی ان کے پیٹھ کے پیچھے خبر گھونپا تو ان کو دشمن ہی نظر آئے گا، دوست کا پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہوتا ہے تاریخ انسانی میں، کیونکہ اب دوست جو ہیں وہ بھی کئی لبادہ اوڑے سے قریب پھر رہے ہیں کہ اگر دشمن کے ذمہ لگے تو خنجر وہ ان کی پیٹھ کے پیچھے گھومے. بہرحال یہ ٹی وی ٹائم جو برباد کرتے ہیں، جو ان کو سہولت حاصل ہے کہ سارے ٹی وی اسٹیشن جو ہے ان کو 2014 سے دکھانے کے پابند ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ان کا بہت بڑا کمرشل لاس کرا رہا ہے ٹی وی والوں کا. کیونکہ اب ان کو تو کوئی سننے سے رہا. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ان کے پاس بڑا فن ہے لوگوں کے ساتھ خوبصورت گفتگو کرنے کا. مشرف کو بھی اپنے اوپر یہی گمان تھا کہ میرے پاس یہ بڑا ملکہ حاصل ہے کہ میں لوگوں کو کنونس کر لیتا ہوں. ان کو بھی یہی ہے، کرتے بھی رہے ہیں. لوگوں کو جلسوں میں اور ٹی وی ٹاک شوز میں اور انٹرویوز میں میسمرائز کرتے رہے ہیں. چنانچہ یہ اسی فن کو استعمال کریں، لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بے وقت کی راگنی کسی دفعہ بن جاتی ہیں. اب یہ بے وقت کی راگنی بن چکی ہیں. اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اب صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے عمل ہے. چنانچہ یہ کاروبار جتنا کریں گے مزید لوگ ان سے اکتائیں گے، مزید لوگ ان کی شکل کو دیکھ کے نفرت کریں گے. ان کا نام سامنے آتی لوگوں کے منہ میں سے گالی گلوچ شروع ہو جائے کرے گی. وہ گالیاں جو شرافت میں بندہ منہ پہ نہیں لا سکتا وہ دل میں نکلیں گی. لیکن یہ ان کو کرنے دیں. یہ کر کے رہنا ہے کہ ان کے ارد گرد خوش آمدیوں کی، اٹھائی گیروں کی اور دیہڑی داروں کی جو کرائے پہ ہیں ایسی فوج ہے کہ ان کو انہی کاموں میں لگائے رکھے گی. سعودی عربیہ میں یہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں اس میں بھی بات ہو جائے. یہ جب پہلی دفعہ گئے تھے سعودی عربیہ میں تو بہت انسسٹ کرنے پہ گئے تھے فوج کے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں 3-4 مہینے، پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں جی ان کو کسی جادوگر نے بتایا تھا کہ 3-4 مہینے ملک سے نہ نکلنا، آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو انہیں جان سے انکار کر دیا. بارہ ان کو زبردستی بھیجا گیا تیسرے مہینے، تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کیونکہ اس وقت یہ کسی اپنی ذہنی کیفیت میں گئے تھے کہ میں نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا ہے اور میں نے شوکت خانہ بنائی ہے اور ایک دنیا مجھے جانتی ہے. وہاں پتہ چلا کہ وہاں کوئی SOPs، وہاں کے پروٹوکول فرق ہے. ہمارا یہ واپس ہے کچھ نہیں ملا. فواد چوہدری صاحب کا بیان آیا جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ دیر از نو فری لنچ. کہیں سے کوئی چیز فری میں نہیں ملتی، بھیک میں نہیں ملتی. یہ بھیک مانگنے کا نہ ملی. پھر 2-3 مہینے بعد حضرات نے پلٹا کھایا
اس وقت تک نہیں جب تک، جو میرا سوال کا موضوع ہے کہ سی پیک کے اوپر انہوں نے امریکہ میں جا کے اپنے حالات کو واضح نہیں کیے، خفیہ طریقے سے جب تک یہ نہیں بتایا کہ سی پیک کیا ہے. پھر انہوں نے وہاں پہ اس تناظر میں جب گئے تو سعودی عرب نے ان کو 2 ارب دیا، اور اس کے ساتھ دیا کہ گوادر کے اندر سعودی عربیہ کو سپیس دی جائے گی، اور سعودی عربیہ سے مراد امریکہ کو دی جائے گی. اس وقت بھی امریکہ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ افغانستان کے اندر حالات ان کے مخدوش ہو چکے تھے، لیکن وہ پورے یکسوئی کے ساتھ کنونس نہیں تھے، وہ اس بات پہ آمادہ نہیں تھے کہ وہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائیں گے. اب وہاں سے نکلنا پڑ گیا. خیر جب وہ ہوا سی پیک کے اوپر، تو بعد میں ان کو جب پیسہ آ گیا تو ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاکستان کی جو عسکری ادارے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، خصوصاً 1980 سے جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت سے، کہ وہ امریکہ سے مدد بھی لے رہے تھے اور امریکہ کو وہاں پہ انڈرمائن بھی کر رہے تھے. پھر مشرف صاحب کے وقت میں بھی یہی ہوا، امریکہ سے مدد بھی لی اور امریکہ کو انڈرمائن بھی کیا. پھر یہ سلسلہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ آرڈر آف دا ڈے ہے، شاید یہ ہمارا یہ ایک ایسا سکل ہے کہ ہم کبھی کام کر لیں گے. انہوں نے 3500 CIA کا جاسوس یہاں اسٹیشن کیا. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ذہن میں رکھیں. پھر سلالہ ہوا. جنرل کینی صاحب کا میں بڑا اس لحاظ سے بہت ہی ان سے متاثر ہوں کہ انہوں نے ایک ڈوسیے دیا تھا اوباما کو، اور ایک سے سلالہ کے اوپر، ریمنڈ ڈیوس کے اوپر چن کے امریکی یہاں سے نکالے تھے. یہ نہیں کہ سارے نکل گئے، میرے جیسے بھی موجود ہیں، لیکن وہ ہم ہیں. ان کا وہ جاسوس نہیں جو دندناتے پھرے تھے ریمنڈ ڈیوس کی طرح، اور لاہور میں دن دہاڑے مزنگ چنگی جیسے علاقے میں 2 پاکستانیوں کو شہید کر دیں. اور وہ پاکستانی بھی شاید اہلکار ہی ہوں ISI کے جو ان کو چیز کر رہے ہوں، ان کو بھی پتہ ہو، اور ان کی پھر دیکھیں جس کو کہنا ہے ہائی ہیڈڈنس دیکھ لیں، گھمنڈ دیکھیں کہ انہوں نے 2 پاکستانی اہلکار مارے خفیہ ایجنسیوں کے بیچ چوراہے میں جہاں پہ اتنا رش تھا. چلو ہم نکالے. تو میں ایک فکرہ تھا 2014 سے جب سے سی پیک شروع ہوا تو اپنے کالم میں لکھا کرتا تھا، ٹاپک کوئی بھی ہوتا تھا، میں ہمیشہ فکر ہوتا تھا کہ چین کے لیے سی پیک اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. یہ ایک لمبی تفصیلی بحث بھی بتاؤں گا کہ انڈین اوشن جہاں سے چائنا 13 ملین بیرل تیل یومیہ امپورٹ کر رہا ہے، وہ پورے کا پورا امریکہ اور انڈیا کے قبضے میں ہے. ساتھ جاپان بھی ہے، ساتھ انڈونیشیا بھی ہے، ساتھ آسٹریلیا بھی ہے، سارے ہیں جو کہ امریکن اثر و رسوخ میں ہیں، اور امریکہ کی بہت بڑی میرین مائٹ وہاں موجود ہے. چنانچہ چین کو چاہیے راستہ ایک، اور وہ راستہ چاہیے گوادر کے راستے سے. دوسرا، چین کو یہاں پہ ایک فوجی اڈہ چاہیے، اور وہ فوجی اڈہ گوادر جیسے ڈیپ واٹر جہاں پہ سی ہے اس سے زیادہ اچھا نہیں تھا. یہ وہ تنازع تھا جس میں امریکہ بھی گوادر میں بیٹھنا چاہتا ہے، اور پہلے اس نے اس کے لیے سعودی عرب جیسے اور UAE جیسے اپنے ایجنٹ اور ٹاؤٹ اکٹھے کیے. مجھے یہ پتہ ہے کہ جمال خشوگی کے اوپر امریکہ فرق طریقے سے سعودی عرب کو ڈیل کرے. ٹرمپ کے وقت میں سعودی عرب کو نوازا بھی جا رہا تھا اور اسے حاصل بھی کیا جا رہا تھا. جو بائیڈن وقت میں سعودی عرب کو گنڈے بھی کھانے پڑیں گے، جوتے بھی کھانے پڑیں گے، اور کام بھی وہ کرنا پڑے گا، وہ کہنے کو کہہ رہے ہیں. یہ مت بھولیں کہ سعودی عرب امریکن انفلوئنس نکل جائے گا. یہ نکل ہی نہیں سکتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی پوری اکانومی، ان کی پوری تصنیفات، ان کا پورا ملک جو ہے وہ امریکہ کے ریموٹ کے اوپر ہے. ایک بٹن دبائیں تو جدہ کے ڈیسیلینیشن پلانٹس کام کرنا بند کر دیں گے. جدہ میں لوگ پانی کو ترسیں گے، جو سمندر کا صاف پانی آج جدہ کے لوگ پی رہے ہیں یا ساحلی علاقوں کے لوگ پی رہے ہیں. ڈیسیلینیشن پلانٹ چل رہے ہیں. ایک بٹن دبائیں گے سعودی عرب کی ساری ملٹری مائٹ زمین پہ وہی کھڑی جیم ہو جائے گی. سعودی عرب کیسے کر سکتا ہے امریکہ سے برخلاف بات، یا انڈیپینڈنٹ سوچ کرے گا کہ میں چین کی طرف چل جاؤں؟ ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ ان کو گانٹ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، UAE کو، سعودی عربیہ کو، کیونکہ امریکہ کا اور انڈیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہو چکے ہیں. چنانچہ میں اپنے کالم میں دور کی کوڑی لاتا تھا، ٹاپک کوئی بھی ہوتا تھا، میں ایک لفظ گھسیٹتا تھا کہ چین سی پیک بنا کے چھوڑے گا، امریکہ سی پیک نہیں بننے دے گا. چین سی پیک پاکستان کے لیے 9ویں آسمان کی سیر تھی. سی پیک پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا تھا، اور سی پیک نے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کرنا تھا. اور جب سی پیک نے خراب ہونا تھا تو پاکستان کا دیوالیہ ہونا
یا نہ ہونا امریکہ کے رحم و کرم پہ ہونا تھا کہ کوئی چین ایک خاص پلاننگ کے تحت انویسٹ کر رہا تھا. اس کے خلاف اس وقت بھی پروپیگنڈا کیا گیا اور بدنیتی کے ساتھ کیا گیا. میرے گھر میں ایک دفعہ ہم 4-5 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے، ملک کے سارے جید دانشور جو میرے بہت قریبی دوست ہیں، مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں، ان میں سے اکثر وہ میرے گھر پہ تھے. نام آپ لیں جو ان میں موجود نہیں تو سارے موجود تھے. تو یہ سی پیک میں ڈسکشن ہو رہی تھی. شاید میں اکیلا تھا، اس میں کئی وائس چانسلر بھی بیٹھے تھے، شاید میں اکیلا تھا اپنے گھر کے اندر جو ان کو بتا رہا تھا کہ یہ امریکہ سی پیک کے خلاف سازشیں کرے گا، امریکہ نہیں بننے دے گا سی پیک. اور میں تو پاناما کو بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات اس لیے ہوئی کہ نواز شریف کو نکالنے سے پاکستان سیاسی عدم استحکام شکار ہوگا، فوج کا سرسوخ بڑھے گا، فوج سے بات بنوانا امریکہ کے لیے آسان ہے. یہ سمپل سی بات ہے. چاہے 1953-54 میں سیٹو سینٹو ہو، چاہے 1958 میں بڈبیر کا اڈا ہو، چاہے ضیاء الحق صاحب کا دور ہو، چاہے مشرف صاحب کا دور ہو، یا آج کل جس طریقے سے فوج کی ایک ڈی فیکٹو حکومت ہے پاکستان کے اوپر کہ جو کریں سو آپ کریں ہیں. ہم کو بس بدنام کیا، عمران خان مفت میں بدنام ہے. اس میں امریکہ کے لیے سہولت ہے، سب اچھا کر کے دکھا دیں. ایسی بات باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں بھی امریکہ کا بہت بڑا رول ہے. مئی 2019 میں جب عمران خان گئے ہوں گے، جب ان کو ہم 21 توپوں کی پینٹاگون میں امریکن وزارت دفاع کے دفتر کے اندر سلامی دی گئی تھی، اس سے ہی پتہ چل دے کہ باجوہ صاحب کا امریکہ کے اندر کتنا ان کے نزدیک ان کی امپورٹنس ہے. چنانچہ نکلنا بھی چاہتے تھے، وہ کہتے تھے باجوہ صاحب یہاں رہے. ان کی تو دل ہوگی کہ باجوہ صاحب کو 3 سال کی اور ایکسٹینشن ملے. پہلی دفعہ تاریخ میں ایوب خان کے بعد اور ضیاء الحق کے بعد 9 سال پاکستان کے آرمی چیف رہے. چلو اینی وے یہ دوسری بحث ہے. چنانچہ امریکہ سی پیک بننے نہیں دے گا. آج کون کامیاب ہوا ہے؟ آج امریکہ کامیاب ہو گیا. سی پیک بند نہیں ہوا، پاکستان بند ہوا ہے. اور یہ بات ہمیں پھر جھوٹ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی قرضے بڑھ گئے، یہ جی بجلی فالتو ہو گئی. آج بھی فرما رہے تھے بجلی فالتو ہو گئی، بن گئی. آپ ترقی نہیں کریں گے تو بجلی فالتو ہوگی. امریکہ اس وقت 1.4 گیگا واٹ یعنی کہ 14 لاکھ میگا واٹ بجلی استعمال کر رہا ہے. یہ ترقی یافتہ ملکوں کی نشانی ہوتی ہے. انڈیا 4.5 لاکھ میگا واٹ بجلی استعمال کر رہا ہے. یہ ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی کرنے کی نشانی ہوتی ہے. بجلی کنزیوم ہوتی ہے، بجلی کی کنزمپشن بتاتی ہے آپ کدھر جا رہے ہیں. آپ آج قوم کو جھوٹ بول کے بتا رہے ہیں کہ سردیوں میں 9000 میگا واٹ استعمال کرتے. شرم کرو. اگر آپ 9000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے اس کا مطلب ہے آپ کچھ نہیں کر رہے ہو اس ملک میں، آپ ترقی کی طرف نہیں جا رہے ہو. آپ نے جو بجلی لگائی تھی پھر اس کو استعمال کرنے کا آگے طریقہ بتانا تھا. بجلی لگی ایکسپورٹس بند ہو گئی تھی کہ بجلی نہیں تھی. 7000 میگا واٹ بجلی رہ گئی تھی ہمارے پاس جب نواز شریف نے اقتدار سنبھالا تھا. تو چین کی مدد سے یہ کارخانے لگے. یہ بھی ایک بڑی بحث ہے جو میں کروں گا. چین کی مدد سے کارخانے لگے، ان کارخانوں کے ساتھ پھر آپ نے آگے انڈسٹری لگانی تھی، وہ نہ لگی. چنانچہ سی پیک آج جو ہے جس کو کہنا چاہیے تتر بتر ہے. ہاں ہم سب کو بات لوں گے ختم ہے. چین تو اس بات میں بھی ناراض ہے کہ آپ نے جناب باجوہ کو، جن کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات ہیں، جو کہ ان کے خیال میں شاید امریکی انٹرسٹ کو یہاں سرو کر رہے ہوں، کہ ان کو کیوں بنایا آپ نے. آپ نے سی پیک کے سارے منصوبے افشا کر دیے امریکیوں کے آگے. جو چین نے آپ کو ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے منصوبوں کے بارے میں صیغہ راز میں رکھنا، آپ سے یہ نہ ہو سکا. اب آپ کے ذلیل ہونے کے رلنے کا وقت آ چکا ہے. اپنی گھڑیاں ملا لیں. ان کی ذلت خواری رسوائی کا وقت آ چکا ہے. یہ سعودی عربیہ وغیرہ جو ہے یہ زخم کے اوپر ایک پیچ تو رکھ سکتے ہیں، یہ زخم کی نہ گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں نہ اس کو، کیونکہ انہی لوگوں کے پہنچائے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. چنانچہ ان کے سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد افغانستان سے فوج نکالنے کے لیے سعودی عربیہ نے اسی طرح اسی نوکری میں انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات اس کی ٹاپ پرائرٹی ہے. ان کی فوجی اکیڈمی میں اسے فوجی تربیت دے رہے ہیں. سعودی عربیہ نے یہ ضرور کیا کہ تھوڑا بہت یمن میں بھی امن کی بات شروع کر دی، ایران کے سے بھی مذاکرات کی کچھ امریکہ کو دکھانے کے لیے، لیکن یہ خالی کیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں. آپ اسی گہرائی میں جھانکیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے غسل خانوں میں بھی امریکی بیٹھے ہیں ایک 24 گھنٹے، جو ان کی خواتین کی بھی نگرانی کر رہے ہیں. یہ سعودی عرب کے حالات ہیں، یہ UAE کے حالات ہیں، یہ ان کے ملکوں کے اندر
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ریموٹ کے اوپر یہ ملک بنائے گئے ہوئے ہیں. میں پھر کہتا ہوں پیچھے بند ملک بند. چنانچہ اس جنگ میں جس میرے گھر میں میرے دوست بھی بیٹھے تھے اور میں ان کو بتایا تھا تو سارے لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہتے تھے امریکہ کو کیا غرض ہوتی ہے. تو میں نے وہاں پہ سب دوستوں کو کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہے جاہل ہوں گے. میں نے کوئی بری سینس میں نہیں کہا, جہالت مراد ہے کہ آپ کو ان چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے معاملات ہیں جیو پالیٹکس کے اور کیا اس ملک خطے میں گیم ہو رہی ہے. ہاں کچھ کو معلوم ہوگا شاید, وہ بدنیت ہیں کہ وہ پاکستان کا مخلص نہیں ہے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح کی جگہ برباد ہو. چنانچہ وہ ہماری صفوں میں جو لوگ ناواقف ہیں اس لیے شامل ہو گئے ہیں تاکہ پاکستان کو اس مقام پہ پہنچائیں جہاں تک آپ پہنچائے ہیں. کبھی آپ میرے 6 7 8 سال کے کالم جو 2014 سے لے کے 2018 تک کے لکھے ہوئے ہیں پڑھ لیں تو پیشتر میں بتایا تھا کہ یہ حالات پھر آگے کیا ہوں گے. چوائس تھی کہ 9ویں آسمان کی سیر کریں جو آپ نے ریجیکٹ کر دی, اور دوسری چوائس تھی کہ اب ذلت کی خواری کی امی گہرائیوں میں کھائیوں میں گرے پڑے اور وہاں کی مٹی چاٹے, وہ آپ چاٹ رہے ہیں. افغانستان کے لیے پھر کہتا ہوں امریکہ کو اب اڈے چاہیے. مجھے امید ہے کہ پاکستان کو اڈا نہیں دیں گے کیونکہ جو کچھ آپ سعودی عرب میں آئے ہیں ابھی شور نہیں مچا. میرے جیسے چند بندوں نے کچھ شور مچایا اور کہا ہے کہ وہاں پہ کہیں پاکستان کا سودا تو نہیں ہو رہا. کشمیر کے اوپر سودا کر کے اور امریکہ کی گھٹنے کے نیچے جا کے بینکرپسی سے بچنے کے لیے بھارت کی شرائط پہ بھارت سے صلح کر لیں, کہیں سودا تو نہیں ہو رہا. تو آج فرمایا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ کشمیر کے اوپر ہم کوئی سودا نہیں کریں گے جب تک کہ 5 اگست 2019 سے پہلے واپس نہ چلے جائیں ہندوستان. چلو منہ سے کچھ تو نکلا. انشاءاللہ آپ کے منہ سے نہیں, ہم الٹیاں کروائیں گے اس غلاظت کی جو آپ کے اندروں گھس ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت 22 کروڑ لوگ کرے گا. اور آپ لوگ پاکستان کو بیچنے کے لیے اپنا ڈنگ ٹپانے کے لیے جو عزائم لے کے آئے ہیں اس کو ہم مٹی میں ملا کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.